السلام علیکم ناظرین اکرام، ٹونگی بنگلہ دیش عالمی اجتماع کے آخری مجلس دعا سے پہلے حضرت شیخ مولانا ابراہیم جولا صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جس طرح دوا کا اثر ہے، کھانے کا اثر ہے، اسی طرح فرمایا کہ دین کی محنت کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی عمل والی بن جائے۔ اس پر مختصر مگر مکمل اور جامع بات فرمائی۔ آئے ناظرین حضرت کی بات سنتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ دھیانہ توجہ سے حضرت کی بات سنیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں۔ تبلیغی ویژن بیانات کی ویڈیوز میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ دستور ہے آدمی کی طبیعت کا کہ جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کی تاثیر اس کے اوپر آتی ہے۔ دوا کھائے تو دوا کا اثر آئے گا، غذا کھائے تو غذا کا اثر آئے گا۔ ایسے ہی کوئی عمل کرے تو اس پر اس کے عمل کا بھی اثر پڑے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، خیر کے کاموں کے عادی بنو۔ کوئی جماعت جا رہی تھی، قافلہ، تو قافلے والوں سے یہی فرمایا۔ شادی میں وقت کے ساتھ تھے، وہ بڑا مجمع، کتنے بڑے مجمع کو لے کر کے جا رہے ہو اللہ کے راستے میں، ان سب کو اپنے خیر کا عادی بناؤ۔ یہ دعوت ہے، دعوت الخیر، خیر کی دعوت ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، کہ روز کرو۔ جو چیز روز کرے گا وہ اس کی عادت ہو جائے گی۔ اس لیے خیر کے کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، خیر کے کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو اعمال انفرادی ہے اس کی پابندی بھی ہونی چاہیے تاکہ انفرادی زندگی صحیح ہو جائے۔ ہر آدمی کو اس کی انفرادی زندگی اس کی قبر میں دکھائی جائے گی کہ اس نے اپنی انفرادی زندگی کیسی بنائی ہے، کیونکہ مجمع میں تو سب محترم نظر آتے ہیں اور حرم میں سب حاجی نظر آتے ہیں، اندر کیا بنا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اس کی قبر میں اس کی انفرادی زندگی دکھائی جائے گی کہ اس کی انفرادی زندگی یہ تھی۔ اور جب قیامت آئے گی تو پھر سب اجتماعیت کھلے گی، یوم تبلی السرائر، آج ساری پوشیدہ چیزیں کھل جائے گی۔ اس لیے یہ مرحلے ہیں، آدمی کی قبر بھی ہے اور قیامت بھی ہے، کہ انفرادی زندگی قبر میں دیکھے گئے اور اجتماعی قبضوں قیامت میں دیکھے۔ اس لیے اپنی زندگی کو امانت سمجھنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی امانت سمجھنا ہے۔ جو جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، یہ فرمایا کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ زمین میں سے سونا برآمد ہوتا ہے، چاندی نکلتی ہے، تو وہ زمین اور وہ علاقہ کتنا قیمتی اور مالدار ہو جاتا ہے جہاں سونا نکلتا ہے۔ ایسے ہر آدمی سونے چاندی کی کام کی طرح قیمتی ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی صلاحیت کو حق پر لگاوے، نبیوں کے طریقے پر لگاوے، تو اس کی زندگی قیمتی ہو جائے گی۔ اس کا کھانا پینا، کمانا، سونا سب قیمتی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعوت جو ہے اور یہ محنت جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانے کی ہے، کہ اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ۔ قوا انفسکم، جو کہا اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے، گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ کیسے بچائیں گے؟ دوزخ کی آگ تو دیکھی نہیں ہے۔ اور علی فرماتے تھے، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، ان کو دیندار بناؤ۔ یہ ہوا دوزخ کی آگ سے بچنے کا سامان۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے اور اس دعوت کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا ہے۔ ہاں، ہر آدمی صلاحیت والا ہے۔ اس امت میں بہت صلاحیت ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة،
سونے چاندی کے کان کی طرح سے ہر آدمی میں صلاحیت ہے. اگر یہ صلاحیت حق پر نہیں لگے گی تو فساد پر لگے گی. وہ فساد کرا لگی اپنے آپ کو بھی خراب کرے گا, دوسروں کو بھی خراب کرے گا. اور اگر یہ صلاحیت حق پر لگی تو اپنے آپ کو بھی بچا لے گا اور دوسروں کے بچنے کا سامان بھی ہوگا. اس لیے زندگی ہماری بہت ایک موڑ پر ہے, نازک موڑ پر. یا تو ادھر پلٹ گیا تو ہلاک ہو گیا, اور ادھر پلٹ گیا تو کامیاب ہو گیا. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اس موڑ پر سمجھیں کہ مجھے اپنے آپ کو یہاں سے بچا کر کے لے جانا ہے. ہاں, اپنے آپ کو یہاں سے بچا کر کے لے جانا ہے, پھنس کر کے نہیں جانا ہے کہ پھنس گیا. کہ پھنسنا نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو یہاں سے بچا کر کے لے جانا ہے. بچنے کی دعوت دی ہے, قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے. جنت میں جانے کا کیا راستہ ہے, اس کا کیا پروگرام ہے؟ تو اس کو فرمایا من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. کہ جس نے حلال کھانا کھایا اور نیک عمل کیا اور اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو وہ تو جنت میں گیا. یہ آسان پروگرام جنت میں جانے کا کہ حلال روزی کھائے, سنتوں پر عمل کرے اور یہ احتیاط کرے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ پروگرام جنت میں جانے کا بتایا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ باتیں اسی لیے کہی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آوے. آخری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ مکے کے بڑے آدمی تھے, دیر میں مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کرتے تھے کہ میں ہجرت کروں. آپ نے فرمایا ہجرت کا زمانہ تو ختم ہو گیا. وہ ایک وقت تک تھا ہجرت کرتی, جب مدینہ میں مکے میں اسلام نہیں تھا تو ہجرت کا حکم تھا کہ ہجرت کرنے والے کرتے تھے. بدأت الہجرۃ لأہلہا, ہجرت کرنے والے ہجرت کر رہے. اب ہجرت کا موقع نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے کہ ولیکن جہاد نہیں ہے کہ اب تو دین کے لیے محنت کرنی ہے اور نیت کے ساتھ اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. یہ عمل ابھی باقی ہے کہ اپنے دین کی محنت کے لیے, اپنے دین کی نصرت کے لیے نیت کر کے تیار رہو. جب تک آ جائے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. یہ ان کو نصیحت تھی کہ ولیکن جہاد نہیں ہے کہ اب تو نیت رکھو کہ جب تک آ جائے گا دین کی محنت کا, دین کی نصرت کا, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ دو کام ابھی باقی ہے. ہجرت ختم ہو گئی تو آج ہمارے لیے باقی ہے کہ اپنی نیت سے تیار رہیں اور جب تک آ جائے, جب موقع آئے, اپنے آپ کو اس کام کے لیے جو ہے تیار کر کے روانہ کرے چلیں. یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے.